بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حنین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ایک بھینگی آنکھ والا آیا اور اس نے کہا کہ اے دل یا محمد، اے محمد عدل کر۔ حضور نے فرمایا اگر میں نے عدل نہیں کرنا، تیری ماں تجھے گم کرے تو کون عدل کرے گا؟ آسمان والا مجھے امین کہتا ہے اور تو مجھے کہتا ہے کہ عدل نہ کر۔ تو صحابہ نے کہا، حضرت عمر نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پیروکار قیامت تک نکلتے رہیں گے۔ آنکھیں ان کی اندر پچکی ہوئی ہوں گی، پیشانی ان کی ابھری ہوئی ہوگی، اس لیے محراب جلدی پڑ جاتا ہے، اور رخساریں دونوں اوپر ابھری ہوئی ہوں گی، شلواریں اور چادریں موٹی پنڈلی تک رکھیں گے۔ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ محلوق الراس، سر سے کونے ہوں گے، سر منڈوائیں گے۔ تحقرون صلاتکم بصلاتہم، میرے صحابہ تمہاری نمازیں ان کے مقابلے میں حقیر ہوں گی، اتنی نمازیں پڑھیں گے۔ وصیامہم بصیامکم، اور ان کے روزے تمہارے روزے ان کے مقابلے میں حقیر ہوں گے۔ اور یتلون کتاب اللہ ولا یجاوز تراکیہم، اللہ کی کتاب کی تلاوت بہت کریں گے، گلے سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ یترکون عبدۃ الاوثان ویقتلون المسلمین، ہندوؤں کو اور مشرکوں کو دوستی رکھیں گے، اسلام والوں کو قتل کریں گے۔ اگر میں اس وقت میں ہوتا، حضور نے فرمایا لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، میں انہیں ایسے قتل کرتا جس طرح رب نے قوم عاد کو مٹا کر۔ میں دکھا سکتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بتاؤ یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے حضور نے بیان فرمایا؟ سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک محبوب کے مقابلے میں اٹھیں گے، اور آخری جو ان کا مرے گا اس کے بازو عورت کے پستان کی طرح ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو ختم کیا، ان سے جنگ ہوئی، مسلمانوں کے قتل کو ثواب سمجھتے تھے، لیکن کسی کافر مشرک کو قتل آج تک نہیں انہوں نے کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے علی المرتضیٰ نے کہا کہ ڈھونڈ اس حلیے والے بندے کو۔ جب میں گیا تو خدا کی قسم جس نے حضور نے حلیہ فرمایا تھا ایک بندہ اس سے میں نے پا لیا۔ حضرت علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا میرے محبوب نے جو کہا تھا آج ان کا خاتمہ ہو گیا، جن میں آخری یہ تھا۔ اور ان کی گردنیں کاٹ کر حضرت علی المرتضیٰ نے کوفہ کے بازار میں لٹکائیں، اور حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ان کی گردنیں لٹکی۔ تلاوت بھی اتنی ہو، نمازیں بھی اتنی ہوں، روزے بھی اتنے ہوں، اور حضور کہیں کہ شر الخلق والخلیقہ، کہ خدا کی ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ کیوں ہے بھائی؟ سمجھ نہیں آئی؟ 11 حدیثیں میں نے اس موضوع پہ اکٹھی کی ہیں۔ نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، اور جہاد جس کو یاد کہتے تھے وہ بھی گیا، اور خنزیر سے بدتر ہوئے۔ سوچنے کی بات ہے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی ترازو لگا کر عدل محمد کی بات کر رہا تھا، حضور سید عالم کی شان کی ضدیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اگر آسمان کے برابر بھی عبادت لادا رب اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، اور جس کی تھوڑی عبادت ہے لیکن کمالات یار اس کے سینے میں ہے، رب ہاتھ پھیلا کے قبول کرتا ہے۔